بادشاہ کی نظر نہر کنارے بیٹھے مٹی کے گھروندے بناتے ایک درویش پر پڑی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ درویش اپنے کام میں مگن بولا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے عذرائے مذاق پوچھا، کتنے میں بیچو گے؟ درویش، 1 درہم۔ بادشاہ نے یہ سنا تو ہنستا ہوا چل دیا۔ پیچھے کھڑی ملکہ یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ آگے بڑھی اور بولی، حضور میں خریدار ہوں، یہ لیجئے 1 درہم۔ درویش نے سر اٹھائے بغیر ہی درہم لیا اور مٹی سے بنا گھروندہ ملکہ کو تھما دیا۔ امور سلطنت سے فارغ ہو کر بادشاہ آرام کر رہا تھا۔ آنکھ لگتے ہی خواب میں خود کو جنت میں سیر کرتے پایا۔ سیر کے دوران بادشاہ کی نظر ایک خوبصورت محل پر پڑی جس کے ماتھے پر ملکہ کا نام لکھا تھا۔ محل کی خوبصورتی اتنی دلکش تھی کہ بادشاہ کے قدم بے اختیار محل کی طرف اٹھ گئے۔ جو ہی وہ دروازے پر پہنچا، اسے محل کے نگران نے روک لیا۔ بادشاہ، میں حاکم وقت ہوں اور یہ محل پر جس کا نام لکھا ہے وہ میری ملکہ ہے۔ محل کا نگران بولا، یہاں کا ضابطہ ہے، جس کا نام ہے صرف وہی اندر جا سکتا۔ اسی تکرار کے دوران بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ کئی دن تک بادشاہ یہی خواب دیکھتا رہا۔ تجسس بڑھتا رہا کہ ملکہ کا وہ کون سا عمل ہے جس کے باعث اسے یہ محل ملا ہوگا۔ اسی کشمکش کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملکہ کو خود پر بیتنے والے واقعات بتا کر پوچھتا ہے کہ مجھے اپنا وہ خاص عمل بتاؤ جس کے باعث تمہیں وہ محل ملا۔ ملکہ بولی، حضور میں تو بہت گناہ گار ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں جس کے صلے میں محل کو قرار دوں۔ ہاں، چند دن پہلے سیر کے دوران حضور نے جس درویش کو مٹی کے گھروندے بناتے دیکھا تھا، بس اسی سے 1 درہم دے کر محل خریدا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے بیتا منظر گھوم گیا۔ بادشاہ نے تمام وزراء کو ہدایت کی کہ درویش جہاں ملیں فوراً اس کی اطلاع دی جائے۔ چند دن بعد بادشاہ کو بتایا گیا کہ درویش نہر کنارے بیٹھا ہے۔ بادشاہ مارے خوشی کے سرپٹ گھوڑا دوڑاتا نہر کنارے پہنچا۔ دیکھا تو درویش آج بھی مٹی کے گھروندے بنا رہا ہے۔ فرط جذبات سے بے قابو ہو کر بادشاہ بولا، حضور کیا بنا رہے ہیں؟ درویش اسی بے نیازی سے بولا، جنت کے محل۔ بادشاہ کی مراد بر آئی، فوراً بولا، کیا قیمت ہے؟ درویش مسکرا کر بولا، تمہاری پوری سلطنت۔ یہ سنتے ہی بادشاہ چکرا کر رہ گیا، لیکن ادب سے بولا، ابھی چند دن پہلے ہی آپ نے یہ محل صرف 1 درہم میں ملکہ کو بیچا تھا۔ آج ایسا کیا ہوا کہ اس کی قیمت پوری سلطنت ہوگی؟ درویش نے سر اٹھایا اور گہرے لہجے میں بولا، سن بادشاہ، ملکہ نے مجھ سے بغیر دیکھے میری زبان پر اعتبار کر کے محل خریدا تھا، لیکن تم تو دیکھ کر آئے ہو، اس لیے آج قیمت بھی میری مرضی کی ہوگی۔ بادشاہ نے اسی دن شاہی فرمان میں پوری سلطنت لکھ کر درویش کے حوالے کی، اور مٹی کا گھروندہ لیے جب لوٹنے لگا تو درویش نے آواز دی، بادشاہ تمہاری پوری سلطنت اور ملکہ کا 1 درہم میرے لیے برابر ہیں۔ میرے لیے وہی ذات کافی ہے جو بے نیاز ہے۔ یہ سلطنت اور درہم تمہیں ہی مبارک ہوں۔ تاریخ میں یہ بادشاہ وقت ہارون رشید تھا جس کی سلطنت ایشیا سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، اور درویش جس کا نام بہلول تھا وہ بے تاج بادشاہ تھا جس کی بادشاہی سرحدوں کی حدود و قیود سے ماوراء تھی۔